اور احادیث میں بھی اس کی ممانعت کہ موت نہ مانگو، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود کو موت مانگنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم موت مانگو۔ کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں دنیا کے مصائب سے تنگ آ کر موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی قربت میں اور حصول جنت میں اگر انسان جو ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ میں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت و رضا میں پہنچ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں پہنچ جاؤں، تو یہ تو عاشقان خدا کا وتیرہ ہے کہ اس وجہ سے وہ موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ لیکن دنیا کے مصائب کی وجہ سے، دنیا کی پریشانیوں سے انسان جو ہار کے یہ کہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بزدل انسان پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ خودکشی کے اندر انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اور ہلاک کرنے کی وجہ کیا؟ دنیا کے مسائل، دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، ان کو فیس نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ ہار جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بڑا بزدل ہے، بڑا بزدل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہے، جس کے نتیجے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو اللہ کا ایسا جبر پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیتے عبدالآباد تک، اور ہمیشہ جو ہے جہنم کے اندر اسی طرح قتل ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی قربت اور ملاقات میں اگر لقاء الہی کی خاطر اگر موت کا عاشق ہے، تو ایسے عاشقان خدا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑی قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان یہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پہ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے اپنا گھوڑا روکا اور اپنے بیٹے حسن سے کہا ذرا میرے گھوڑے کو دیکھنا، میں نماز پڑھ لوں۔ کہا کہ ابا جان سامنے دشمن ہے، تیروں کی برسات ہے، نیزے جو چمک رہے ہیں، تلواروں کی چھنکار ہے، اور آپ ابھی نماز کی طرف، یہ تو دشمن آپ پر چڑھ دوڑے گا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر گرے یا موت پر گرے، اس لیے کہ اس موت کو تو کسی نہ کسی حالت میں آنا ہی ہے، بھلے لڑتے ہوئے آئے، بھلے خدا کے سامنے جھکتے ہوئے آئے، آنی تو ہے، لیکن جھکنے کا جو وقت ہے، علی جھکنے کے وقت میں جھک کے دکھائے گا خدا کو، اور اس وقت اس کی نماز سے غافل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ بھئی لڑ کر بھی تو مرنا اگر ہوئی تو شہادت ہوگی، اور اگر میں خدا کے سامنے جھکنے کا وقت ہو گیا، میں جھک رہا ہوں، اس حالت میں اگر مجھ پر موت آ گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کیوں کہ ان کو اس موت کے بعد جنت نظر آ رہی ہے، اس موت کے بعد رسول اللہ کی ملاقات نظر آ رہی ہے، اس موت کے بعد اللہ کی جو وہ قربت نظر آ رہی ہے۔ لہذا دیکھو اس موت کے لیے کتنے بے قرار ہیں۔ تو یہودیوں اگر تم کہتے ہو جنت تمہارے لیے ہے، تم بھی صحابہ کی طرح موت کی تمنا کر کے دکھاؤ نا، موت کے لیے اتنے بے باک ہو کے دکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ کے موت مانگنے کی اجازت نہیں، اور یہاں پر تو ان کو دعویٰ ایمان ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، نانو ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کی اولادیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ لہذا تم جب اللہ کے محبوب ہو تو پھر اس محبوب کے پاس جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو جب اللہ تمہارا محبوب ہے تو چلو ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ، اس موت کے پل کو عبور کرو۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ کے موت مانگنے کی اجازت نہیں، یہ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سے جب محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، تو پھر موت ان کو بڑی محبوب ہے، موت ان کو بڑی محبوب ہے۔ اور موت ان کو پھر یوں محبوب تھی کہ جیسے اس وقت کفار و مشرکین کو شراب محبوب تھا، اسی طریقے سے ان کو موت محبوب تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس موت کے سیڑھی پر قدم رکھ کے اگلا قدم ہمارے جنت میں ہوگا۔ تو تمہیں بھی اگر اتنی جنت کا یقین ہے تو پھر موت مانگو۔ تو معلوم ہے کہ موت دنیاوی مصائب سے تنگ آ کے مانگنے کی اجازت نہیں۔